الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آخری پیغمبر ہیں اور قرآن اللہ کا آخری کلام ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب نبوت کے لیے نبی ہونے کا آپ نے اعلان کیا تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ صحابہ کی کیسی سوسائٹی وجود میں آئی۔ وہی معاشرہ جہاں پر اخلاقی گندگی بھی اتنی عام تھی اور جو وہاں کی دنیا تھی ظاہری طور پر وہ بھی اتنی کرپٹ تھی، اتنی گری ہوئی تھی کہ جسے وہ دین کہتے تھے، اپنا مذہب کہتے تھے، وہ بھی متعفن تھا، سڑان تھی اس میں، اور ان کا معاشرہ بھی ایسا ہی گندا تھا۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہ دعوی نبوت کے بعد جو سوسائٹی قائم ہوئی وہ کتنا صالح معاشرہ تھا، کتنا پاک اور صاف معاشرہ تھا۔ یہی وہ معاشرہ تھا جو اللہ سبحانہ و تعالی زمین پر برپا کرنا چاہتا ہے قرآن و سنت کی تعلیم کے ذریعے۔ اور اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کی زندگی کو صرف ظاہری نہیں اندر سے بھی بدل دیا۔ صحابہ اس رنگ میں رنگ گئے جو صبغت اللہ تھا، اندر اور باہر دونوں طرح سے ایک سے ہو گئے۔ وہ جو لفظ زبان سے کہتے تھے وہی ان کے دل میں ہوتا تھا۔ آج سینکڑوں سال بعد یہ معاشرہ تقریباً ناپید ہو چکا ہے، ڈھونڈنے سے بھی مشکلیں ملتا ہے نا۔ مگر ہم جو بات کرتے ہیں وہ گھوم کر گھما پھرا کر اسی پر آتی ہے کہ انفرادی طور پر میں اور آپ کیا ہیں، کیونکہ یہ معاشرہ جب ایک فرد اس کے بعد دوسرا فرد جب تبدیل ہوگا تبھی پورا معاشرہ تبدیل ہوگا۔ میں یہ نہ دیکھوں کہ آپ کون ہیں، کیا کر رہے ہیں، اسی جستجو میں نہ رہوں کہ آپ کا کردار کیا ہے۔ سب سے پہلے مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے پہچانیں، کہ ہمارا کیا مقام ہے معاشرے میں نا۔ وہ یہ شعر تو آپ سب نے بہت ہی سنا ہوگا کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ میرے اور آپ کے بارے میں وہ لفظ صحیح نہیں ہے جو میرے منہ پر کہے جاتے ہیں۔ آپ کے بارے میں سارے دوست آپ کی تعریف کریں گے، ہمارے منہ پر ہماری تعریف کریں گے، مگر ہماری اصل تعریف وہ ہے جو پس پشت کی جاتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ زبان خلق نقارہ خدا ہے۔ لوگوں کی زبان سے جو نکل رہا ہے وہ نقارہ خدا ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا نقارہ کیا ہے کہ دور دور تک آواز جا رہی ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے، لوگ کہتے پھر رہے ہیں یہ۔ اور دین ہمیں یہ کہتا کہ ایک صالح سوسائٹی پیدا ہو۔ اللہ اور اس کا رسول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین، صاف ستھری، نیک خصلت پہ پیدا کیا ہے۔ بعد میں جو کچھ بن گیا، کوئی برا بنا کوئی اچھا بنا، وہ اس کا اپنا ارادہ تھا، جان بوجھ کر اس نے وہ راستہ اختیار کیا ہے۔ کوئی بھی انسان برا پیدا نہیں ہوتا، ہر انسان نیک اور صالح پیدا ہوتا ہے۔ اور کوئی انسان، یقین کیجئے کسی بھی معاشرے میں کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ چاہتا ہو کہ وہ برے ناموں سے جانا جائے۔ ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھے ناموں سے جانا جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان اپنے دوست کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ یاد رکھیے، جن فقہا نے قرآن و سنت پر غور کیا اور اپنی ساری زندگی اس کو سمجھنے میں گزار دی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ آج اگر میرے گرد بہت نیک اور صالح انسان موجود ہیں تو یہ لازم نہیں ہے کہ میں بھی نیک اور صالح ہی رہوں۔ اگر میری فطرت بری ہے میں ان لوگوں میں نہیں رہ سکتا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ فلاں شخص یار بذات خود تو بہت ٹھیک تھا مگر اسے دوست اچھے نہیں ملے، نہیں بھائیو، یہ بات نہیں ہے۔ وہ بری سوسائٹی میں اسی لیے گیا کہ اس کی فطرت بری تھی۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ شہد کی مکھی جو ہے گندگی پر نہیں بیٹھتی،
اور نہ ہی کبھی اڑنے والی گندی مکھی جو ہے وہ عطر کے اوپر بیٹھتی نظر آئے گی آپ کو نا. یہ اصول ہے، سمجھ لیجئے. ہم جہاں بھی رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین پر چلیں، اس کے لیے کوشش کریں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم اٹھ بیٹھ کہاں رہے ہیں، ہمارے چاروں طرف کون لوگ ہیں، کس طرح کے ساتھی ہمیں ملے ہوئے ہیں. اگر نیک اور سچے ساتھی ہیں، اچھے ساتھی ہیں، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے گرد اچھے ساتھی موجود ہیں. اور پھر میں اپنے قلب میں بھی جان کر دیکھوں کہ میں خود بھی اچھا ہوں یا نہیں ہوں. اسی طرح اگر پورے ساتھی میرے ساتھ ہیں تو میں یہ سوچ لوں کہ میں خود بھی اندر سے اتنا ہی غلیظ ہوں، اس لیے میں غلاظت ہی میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں. اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ اکبر. اے میرے بندو، مجھ سے ڈرو اور نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرو. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ صحبت صالح تیرا صالح کند اور صحبت طالح تیرا طالح کند. آج اسی بات پر جو ہے وہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ زیادہ گفتگو آپ کو اچھی نہیں لگتی. اب میں نے اس بارے میں بھی سوچ رہا ہوں کہ جو پہلے 1 منٹ کا کلپ ہم نے جو ہے کیا ہے وہ اسی گفتگو تھی ہماری، وہ 1-1.5 منٹ کی، کہ نیک اور اچھے ساتھیوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنا چاہیے. میرا اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی بھی اسی طرح گزری ہے. ہمیں بھی چوکنا رہنا چاہیے بھائی. زبان خلق نقارہ خدا ہے. ہمیں پوچھنا چاہیے کہ پس پشت لوگ ہمیں کس طرح یاد کرتے ہیں. وہی ہمارا اسٹینڈرڈ ہوگا، وہی ہماری سند ہوگی. میں اپنے منہ سے چاہے کتنی تعریف اپنے لیے کروں، آپ اپنے لیے آپ کے پیچھے کتنے ہی لوگ بڑے بڑے علامہ اس کے لگائیں، مگر ہماری اصل شخصیت وہ ہوگی جو پس پشت ہمیں یاد کرتے ہیں لوگ. اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کی نظر میں بھی سچے ہیں، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں بھی سچے ہیں، اور معاشرے میں بھی صالح لوگوں میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں. میرا رب ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.